میں بار بار اپنی ماں سے یہی کہتا رہا، ماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میری ماں مسکرا کر کہتی، میں راضی ہوں بیٹا، بار بار معافی کاہے کو مانگتے ہو؟ جب میں بہت چھوٹا تھا تب تو اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا کہ ماں کب نہلاتی ہے، لیکن جیسے ہی بڑا ہوا تو اس وقت ماں مجھے زہر لگنے لگ گئی جب سردیوں میں وہ میرا سر دھلاتی تھی۔ لکس، ریکسونا اور کیپری صابن کس نے دیکھے تھے؟ اس وقت کھجور مارکا صابن سے سر بھی دھلتا تھا اور کپڑے بھی۔ اگر ذرا سے بھی چونچا کرتے تو اماں کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی۔ اماں کے ڈر سے ہم بغیر چونچا کیے نہا لیتے۔ ابا کو بھی ہمارے اس ڈر کا پتہ تھا، تبھی تو نہلانے کے بعد وہ خاموشی سے ہمیں دھوپ میں لے کے بیٹھ جاتے اور ہم دھوپ میں خوب کھیلتے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ میں ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے ڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، لیکن وہ ہمیں اس ٹور سے محروم رکھتی اور آتے ہوئے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی جو ہم کھا کر بہت خوش ہوتے۔ جب کبھی اماں ہمیں اپنے ساتھ گاؤں لے کے جاتی تو ہم خوشی خوشی جاتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا، وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ماں کی بہت منتیں کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے پیچھے روتا ہوا گاؤں سے آ رہا تھا تو میری نیت میں فطور آ گیا اور میں پیچھے واپس گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ لیکن وہ ماں تھیں، جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ سیدھا شادی والے گھر میں ہی آئیں اور مجھے وہاں برآمد پا کر انہوں نے اتنا مارا کہ اگر اس گھر کی عورتیں مجھے نہ چھڑواتی تو میں شاید مر ہی جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب مجھے شدید بخار ہوا تھا تو اماں جی نے مجھے گرم کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے گئی مجھے۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتی ہوئی وہ کھیت میں گر گئی، لیکن انہوں نے مجھے بچا لیا۔ ان کی ٹانگ پر چوٹ لگی لیکن میرے لیے ان کے منہ سے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بہت ہمت والی خاتون تھیں اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہیں۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور ماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بعد جب گھر واپس آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ لیکن رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کے لیٹ جاتا۔ ماں خود ہی اپنی گائے بکریوں کے لیے چارہ لے کر آتی اور خود ہی کاٹتی۔ کبھی کبھی مجھے خوش کرنے کے لیے کہتی کہ تیری فلاں گھر میں بات کروں اور میں شرما جاتا، کیونکہ وہ جانتی تھیں میں فل عاشق مزاج ہوں۔ پھر ہم نے بھی گاؤں میں خوبصورت گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی بھی کروا دی۔ میں اپنی فیملی کو لے کر شہر میں آ گیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں اور میں نے انہیں سمندر کی بھی سیر کروائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے زیادہ تو ہمارے ڈیرے کا چھپر خوبصورت ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو کئی دن تک گھر میں ہی دوائی کھلا کے سمجھاتا رہا کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ جب خون کی ضرورت پڑنے پر بلڈ بینک سے بھی خون نہ ملا تو میں اور میری بیوی بہت پریشان ہوئے۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اپنا خون دے کر بھی اپنی ماں کی زندگی بچاؤں گا۔ ماں کو جب پتہ چلا تو ڈانٹنے لگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں بامشکل اتنا ہی کہہ سکا کہ ماں، خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ مجھے اٹھا کر 3 کلومیٹر چل کر گاؤں لے کر گئی تھی جب مجھے بچپن میں بخار ہوا تھا اور واپسی پر کھالا پھلانگتے ہوئے اس میں گر گئی تھیں اور آپ کو ٹانگ پر چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ماں سے کہا، ماں مجھے معاف کر دینا، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، تیری خدمت نہ کر سکا۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، تو کاہے کو معافی مانگتا ہے؟ ماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں۔
دوسرے دن جب سر باری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کے خوب منہ پھاڑ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹکرایا تو یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں جا کے آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں بلکہ دھاڑے مار مار کر رویا میں، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب ہے اور ہم سدا کی شرارتی بچے